جدوجہد صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا دسترخوان ہر فرقہ کے لیے بچھا ہوا ہے، اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو اپنا فرض العین سمجھتی ہے۔ آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کے گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ نوزائیدہ مملکت کی حیثیت میں پاکستان دنیا کے لیے خیر سگالی کا شدید جذبہ رکھتا ہے۔ اس کے عوام نے اپنی نئی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے دل و جان سے کام کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس عظیم کام کی تکمیل کے دوران یہاں کے لوگ دنیا کی دوسری مملکتوں کے پرخلوص تعاون اور امداد، بالخصوص اس ہنگامی حالت میں خاص طور پر گہرا خیال رکھیں گے۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بھار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اس صورتحال میں سنجیدگی سے غور کریں اور ایک ایسی واضح، قطعی اور ہماگیر پالیسی وضع کر کے اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں، جس پر ہندوستان بھر میں ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ کانگریسی مسلمانوں کی طرف سے غیر مشروط سپردگی کی تبلیغ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی انتہا ہے کہ اپنے کو دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، اور مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی غداری نہیں ہو سکتی۔ اگر اس پالیسی کو اختیار کر لیا گیا تو میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مسلمان اپنی تباہی و بربادی خود مل لیں گے، اور ملک کی قومی زندگی اور حکومت میں اپنے جائز حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ صرف ایک چیز مسلمانوں کو بچا سکتی ہے، اور وہ ان کا اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کی قوت پیدا کر سکتی ہے۔ پہلے تو انہیں اپنی روحوں کو دوبارہ تسخیر کر کے ان عظیم روایات اور اصولوں پر سختی سے جم جانا چاہیے جو ان کے زبردست اتحاد کی بنیاد ہیں، اور جو ان کو ایک ہی سیاسی جماعت کے رشتے میں منسلک کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فرقہ پرست، ٹوڈی رجت پسند یا ایسے ہی دوسرے القابات سے نوازا جائے تو آپ ہرگز اس کی پرواہ نہ کریں۔ مسلمانوں میں سے آج کا بدترین ٹوڈی، ذیل ترین فرقہ پرست، جو اپنے آپ کو غیر مشروط کانگریس کے حوالے کر کے اپنی ہی قوم کی توہین کرتا ہے، تو وہ کل قوم پرستوں کا تاجر بن جاتا ہے۔ ان اصطلاحوں، گالیوں اور غلط سلط لفظوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کیا جائے، انہیں کمزور اور بزدل بنایا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات پیدا کر کے ہمیں دنیا بھر میں بدنام کیا جائے۔ ہم اس قسم کے پروپیگنڈے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایک ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔